ستائیسویں 3 روزہ ٹیکسٹائل ایشیا ایکسپو فیصل آباد اختتام پذیر ہو گئی۔ نمائش کے تیسرے اور آخری دن بھی کاروباری، تجارتی اور صنعتی حلقوں کی جانب سے ٹیکسٹائل مصنوعات کے سٹالز پر آمد و رفت جاری رہی۔ معروف صنعت کار خواجہ محمد آصف آف خواجہ امپیکس، سابق سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رانا محمد فیاض، کپل آف فیصل آباد مسٹر اینڈ مسز ناصر کے علاوہ مختلف صنعتی تنظیموں کے عہدیداروں اور صنعتی تنظیموں کے نمائندوں نے ٹیکسٹائل ایشیا نمائش کو صنعتی اداروں کے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا۔ خواجہ آصف کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیصل آباد میں ایکسپو سینٹر کی تعمیر سرکاری فنڈز کی فراہمی سے مشروط ہو چکی ہے۔ ایکسپو سینٹر آپ کا جو ہے، جو ہماری جو پچھلے دنوں جو اپنا جو سی ایم تھے پرویز لائی صاحب، یہ ان سے تو ہماری بات ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں جو جگہ ہے وہ ہمیں دے دی ہے فیڈ میک کے اندر۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو نیو چیف منسٹر آئی ہیں ہماری مریم نواز صاحبہ، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہماری کچھ چیمبر میں جب آتی ہیں تو میٹنگ کر کے ان کے فنڈ کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کر کے ان کو کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارا جو پچھلے کوئی 10 سال سے ہے پی سی ایس آئی آر لیب کا، جو پی سی ایس آئی آر لیب ہماری اپرووڈ ہے، فنڈ بھی الوکیٹ ہیں، لیکن اس کے فنڈ ریلیز نہیں کیے جا رہے اور پی سی ایس آئی آر کے جو ہے نا ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے یہ ایشوز ہیں۔ تیسرا جو ہمیں یہ دیکھیں، یہ ٹیکسٹائل ایشیا انہوں نے لگائی ہے، ماشاءاللہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہم جتنی انڈسٹری یہ فیصل آباد کے اندر لگی ہوئی ہے، بجائے یہ کہ یہ چائنا یا ترکی یا کئی اور ملک جائیں اپنا جو ہے فارن ایکسچینج خرچ کر کے، وہ ہم ان کو ان کے پلیٹ فارم پہ دے رہے ہیں۔ رانا محمد فیاض کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فیصل آباد ایکسپو سینٹر کی تعمیر کے لیے صنعتی تنظیموں کے سربراہان کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جو ایکسپو سینٹر کے لیے ہم لوگوں نے مل کے بڑی کوشش کی چیمبر نے، اور اس کے رزلٹ پہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے جگہ بھی دی ہوئی ہے M3 انڈسٹریل ایریا میں۔ اب انہوں نے جگہ دے دیا، یہ ہمارے لوگوں بزنس مینوں پہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ آپ اپنے سورسز پہ اپنے فنڈ سے یہ بنائیں، اور اس سے جو بھی سورسز ملے وہ ہم سے شیئر کر لیے جائے، جو بھی فنڈز آئیں، جو پروفٹ آئے، جو بھی وہاں سے آئے گا۔ اب تو یہ بزنس مینوں کو، ہم لوگوں کو بیٹھنا ہے اور اکٹھے ہو کے ایک کوشش کرنی چاہیے، اس کو بلڈ کریں اور بنائیں۔ دیکھو یہ پاکستان کا انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد، اور 65% جو ٹیکسٹائل ہے وہ فیصل آباد میں ہے۔ اب ایسی چیزیں جب ہوں گی تو ملک میں ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز چلیں گی، بزنس مین کے لیے اس کو نالج ملے گا، باہر سے مختلف لوگ آ کے انسٹال لگائیں گے، وہ چیزیں آپ کو دیں گے، اور اس سے بزنس مینوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، دوسرا ان کو چیزیں بھی اچھی اور سستی مل جائیں گی۔ پنجاب ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمد کیسر چغتائی نے گفتگو کرتے ہوئے ٹیکسٹائل ایشیا ایکسپو کو SMEز کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ پاکستان کا زیادہ تر عمل دخل جس ایکسپورٹ پہ ہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے، تو ٹیکسٹائل ایشیا والوں نے اس کو آرگنائز کیا، جو کہ ہماری ایک پہچان بنتی ہے انٹرنیشنلی۔ ہم لوگ ایک فورم پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، یہاں چائنیز آئے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی لوگوں نے اپنے اسٹال کیے، اور وزٹرز آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کا نام اس ایکسپوز یا اس ٹائپ کی ایکسپوز کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے، اور کم از کم اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو اس کو رونق ضرور بخشیں، آپ لوگ یہاں آئیں، تمام لوگ اس کو وزٹ کریں، تاکہ اس طرح کے ایونٹ کرنے والوں کا جذبہ بڑھے اور اس طرح کی چیزیں رونما ہوتی رہیں۔ اس کا فائدہ پاکستان کو ہونا ہے، اور پاکستان کا فائدہ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ کپل آف فیصل آباد مسٹر اینڈ مسز ناصر نے بھی ٹیکسٹائل ایشیا ایکسپو کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا۔ سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں فیصل آباد میں جو جتنا کپڑا بنتا ہے اور جو امبرائڈریز یہاں پہ ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کو، ان ممالک کو بھی پتہ چلے، اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے تک بھی ان کی اویئرنیس پہنچنی چاہیے کہ وہاں کی کنٹریز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے سے وہ کتنا آگے چل رہے ہیں ایز اچھے کپڑوں کے حوالے سے اور ساری یہ چیزوں کے حوالے سے۔ ان کی جو مشینریاں ہیں وہ کس قسم کی ہیں، آیا ہم لوگ ان کو پروموٹ کریں تو وہ ہمارے لیے کتنی اچھی ہو سکتی ہیں، ہماری انڈسٹری کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، تو
यहाँ पे जो भी विज़िटर आए और जो लोग आएँ तो एक गाइड जो है वो साथ होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क है, क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं आती और सबको कोरियन या मलेशियन जो है वो इस तरह की कोई उनको ज़ुबान का नहीं समझ आती कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक ट्रांसलेट जो है वो एक होना चाहिए साथ, ताकि हम लोग जो एज अ विज़िटर आते हैं तो हम लोगों को भी पता चले कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में। ई कॉमर्स गेटवे के ज़ेर एहतमाम 27वीं 3 रोज़ा टेक्सटाइल एशिया एक्सपो के रूह रवां शेख मोहम्मद शफीक झोंकवाला, शेख मोहम्मद इदरीस झोंकवाला और मोहम्मद उज़ैर निज़ाम का कहना था कि तिजारती और सनती इदारों को जदीद तरीन सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाने का सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहेगा। मुंतज़मीन की जानिब से 27वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का इस अज़म के साथ इख्तिताम हुआ कि पाकिस्तान की कारोबारी और सनती तरक्की में अपना मुस्बत और मौसर किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज़, फैसलाबाद।